نتیجے سے ذہن وہ ڈبل ٹرپل تہ لا کے میرے موڈے دے پاس ہونا چاہیے وہ پوری نہیں پھیلانی، تہ لا کے نا اطمینان کے بعد بیٹھ کر بات سنتا ہے تو اللہ تعالیٰ بات کرنے والے کے دل میں بھی اچھی باتیں ڈالتا ہے. آپ خود ادھر چلتے پھریں گے تو ذہنی خلجان رہتا ہے، جس کی بنیاد پر خطیب کا ذہن بھی منتشر ہوتا ہے. آپ سے کئی بار کہنے کے باوجود آپ پتہ نہیں مان کیوں نہیں رہے ہیں. جو حضرات ادھر کھڑے ہیں میں پھر آپ سے درخواست کروں گا، یہ تلخ انداز کے ساتھ آپ سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ حضرات نیچے بیٹھ جائیے. صرف والنٹیئر حضرات جو ادھر کھڑے ہیں وہ یہیں رہے، کچھ ضرورت پڑے تو باقی سب حضرات بیٹھ جائیے. اب آنے جانے اور ادھر ادھر چلنے پھرنے کا کوئی کام باقی نہیں ہے. آپ خاموشی کے ساتھ بیٹھیے اور بیان کو اطمینان سے سنیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا. تمام دوست ساتھی درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. نماز اچھی ہے، روزہ اچھا ہے، حج اچھا ہے، زکوٰۃ اچھی ہے. نماز اچھی ہے، روزہ اچھا ہے، حج اچھا ہے، زکوٰۃ اچھی ہے، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا. نماز اچھی ہے، روزہ اچھا ہے، حج اچھا ہے، زکوٰۃ اچھی ہے، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا. نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی حرمت پر صلی اللہ ابھی بھی آواز کم ہے. صلی اللہ ابھی بھی کم ہے آواز. صلی اللہ پھر توجہ سے سنیے. نماز اچھی ہے، روزہ اچھا ہے، حج اچھا ہے، زکوٰۃ اچھی ہے، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا. نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی حرمت پر خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. خانہ کعبہ کے باہر ایک درخت کے ساتھ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باندھا ہوا ہے. عمار بن یاسر غلام ہے. اسلام کی پہلی شہید سیدنا سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے اور ان کے والد بھی سب سے مردوں میں پہلے شہید حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ. عمار کو درخت سے باندھا ہوا ہے. ابو جہل اور عتبہ دونوں کھڑے ہو کے عمار کی پٹائی کروا رہے ہیں. عمار پر ظلم ہو رہا ہے. اس کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے انکار کرو. اتنی دیر میں وہاں سے امیہ گزرا. امیہ ایک گنڈا ہے مکے کا اور وہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مالک بھی ہے. بلال ان کے غلام ہیں. یہ عمار بن یاسر درخت سے بندھے ہوئے ہیں، ان کی پٹائی ہو رہی ہے، درے پڑ رہے ہیں. ادھر سے امیہ گزرا. اب رواج ہے کہ جب مالک گزرتے تھے تو غلام پیچھے پیچھے چلتے تھے. اب جب ابو جہل نے امیہ کو دیکھا، دونوں میں یاری تو بہت تھی، تو انہوں نے آواز دے کے اسے بلایا
کہ امیہ یہاں ادھر آ، یہ عمار بن یاسر کی ہم بہت دیر سے پٹائی کر رہے ہیں لیکن یہ مانتا نہیں ہے، یہ جو تمہارا غلام ہے بلال، یہ 6-7 فٹ کا جو طاقتور حبشی ہے، اس کو بولو کہ یہ درہ اٹھا کے عمار بن یاسر کی کھال ادھیڑے، تاکہ اس کی جب ضرب لگے گی، اس کی جب طاقت کے ساتھ عمار کو ہم ماریں گے تو یقیناً عمار جو ہے وہ حوصلہ توڑ دے گا اپنا۔ اب امیہ کو کیا ہے، جو غلام ہے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ۔ تو سیدنا بلال رضی اللہ عنہ تو غلام ہے۔ اب امیہ نے ان کو کہہ دیا بلال یہ درہ اٹھاؤ، عمار بن یاسر کو مارو۔ اب عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے بلال کو دیکھا امیہ کے ساتھ تو میں نے کہا یار، اپنے دل میں کہا، میں نے کہا بلال کم از کم مجھے مارے، کیونکہ حضرت یاسر کو پتہ ہے کہ بلال مسلمان ہے، بلال کو پتہ ہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن ابو جہل کو، عتبہ کو، ولید کو، امیہ کو یہ نہیں پتا کہ بلال مسلمان ہو چکے ہیں۔ عمار جانتے ہیں جو درخت کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اب وہ دل میں چاہتے ہیں کہ بلال کا راز فاش نہ ہو جائے۔ آپ لوگ باتیں کرنے سے ابھی ہٹے نہیں ہیں، بہت سارے لوگ۔ آپ جتنی گفتگو لمبی کریں گے میں اتنی اپنی کم کر دوں گا۔ تو سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دل میں سوچتے ہیں کہ بلال مجھے مارے نہیں، مجھے ماریں تاکہ ان کا راز نہ کھل جائے۔ اب جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، امیہ نے کہا مارو ان کو، تو بلال آگے بڑھے چند قدم، وہ درہ زمین پہ گرا ہوا تھا۔ جب درہ اٹھانے کے لیے جھکے تو عمار بن یاسر نے سرگوشی میں آہستہ سے کہا کہ یار خدا کے لیے 2-4 درے مار دینا، کوئی بات نہیں، میں برداشت کر لوں گا۔ ہیں دونوں محمد رسول اللہ کے صحابی نا، ایک دوسرے کی عادتوں کو جانتے ہیں، جو یار ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کی عادتوں کو جانتے ہیں۔ اب یہ کیونکہ عمار بن یاسر سیدنا بلال کے دوست ہیں، ایمان والے بھائی ہیں، وہ بلال کی عادتوں کو جانتے ہیں، تو اس لیے خود ہی انہوں نے فرمائش کر دی سرگوشی کے ساتھ کہ بلال یار چند درے مار دے، کوئی بات نہیں، تیری جان بچی رہے گی۔ تو بلال رضی اللہ عنہ نے ان کی بات نہیں سنی، درہ اٹھایا اور تیز تیز گھمانے لگے۔ ایک دفعہ عمار بن یاسر کو دیکھا جو درخت سے بندھے ہوئے ہیں، پھر پلٹے پیچھے کی طرف اور وہ درہ پوری طاقت کے ساتھ ابو جہل کے منہ پر پھینک کے مارا اور فرمایا تو کیا سمجھتا ہے کہ عمار اکیلا، میں بلال بھی محمد رسول اللہ کا غلام ہوں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا وہ واقعہ ہے کہ جہاں سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات طے کی کہ جو ایمان قبول کر لیں گے وہ دوگلے نہیں ہوں گے۔ اللہ کو دوگلا بندہ پسند نہیں ہے، گھر والوں کو بھی دوگلا پسند نہیں ہے، یار دوستوں کو بھی دوگلا پسند نہیں ہے، سرکار کو بھی دوگلے لوگ پسند نہیں ہیں، حکومت کو بھی دوگلے نہیں پسند، سیاست دانوں کو بھی دوگلے نہیں پسند۔ لیکن یہاں سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حالانکہ اس کے تشدد کی جو ابتدا ہوئی ہے، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلے میں رسی ڈال کر ریت کے اوپر کھینچا جا رہا ہے، مکے کے تمام بچے ان پر پتھر برسا رہے ہیں، آخر ان کو ایک طاقتور پتھر چھاتی پہ رکھا جس کا وزن اتنا کہ پسلیاں چلچلا رہی ہیں، سیدنا بلال کو الٹا لٹکایا گیا، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر صبح شام تشدد کیا گیا اس واقعے کے بعد کہ اچھا تو نے تو ہمیں بتایا نہیں تھا کہ تو بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے۔ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا کہ دوگلی چیزیں اسلام میں نہیں چلنے والی ہیں۔ جیسے ہمارے آج کل ہے نا، لوگ نمازی ہے کیا کہہ دیا، مسجد میں نمازی ہے بات کھوئے، مسجد میں نمازی ہے بات بچوں کی لڑکیاں چھیڑتے ہیں، پھر
کہ یہ دوگلے ہیں. تو سیدنا بلال نے کہا کہ جو محمد رسول اللہ کے دین میں آ گئے ان میں دوگلا پن نہیں ہوگا، بس یا دائیں طرف یا بائیں طرف. اب بلال کے اوپر تشدد کا سلسلہ شروع ہو گیا، روزانہ مار پڑتی ہے. تنگ آ گئے لوگ، گھبرا گئے. لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ظلم کو دیکھتے ہیں تو ان کو دکھ ہوتا ہے. انہوں نے ابو بکر صدیق کو کہا کہ میرے دوست جاؤ تو بلال کو خریدو، بلال کو آزاد کرواؤ اس ظلم سے. اب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ کے پاس پہنچ گئے. بلال کی قیمت لگائی جا رہی ہے. نیت کر کے چلے گھر سے کہ اگر کروڑوں میں بھی سودا ہوگا تو کرنا ہے، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کر دیا. بلال کو خرید کے آزاد کر دیا گیا. اب آزاد ہونے کے بعد بلال کیا کرتے ہیں؟ اب بلال اس گلی سے جب نکلتے ہیں چلتے چلتے زور سے کیا آوازیں مارتے ہیں؟ اللہ احد، اللہ احد، اللہ احد. اگر کوئی پوچھتا کیا بات ہے بلال، دور سے فرماتے ہیں لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ارے میں گواہی دے رہا ہوں بار بار کہ رب کریم کے علاوہ عبادت والا کوئی نہیں ہے جس کی عبادت کریں. میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہے. آزاد تو ہو گئے، لیکن جب اعلان توحید کرتے پھر پٹائی ہوتی. ابو بکر پھر پہنچے بلال کے پاس کہ یار تو روزانہ بازار سے گزرتا ہوا زور زور سے کہتا ہے اللہ الصمد اللہ الصمد، آہستہ نہیں کہہ سکتا؟ اپنے دل میں کہہ لیا. تو سیدنا ابو بکر صدیق کیونکہ انہوں نے کرتے ہوئے گئے. دوسرے دن پھر صبح سے دوبارہ شروع ہے اللہ الصمد، پھر سر پر ہے. ابو بکر صدیق نے پھر ٹوکا، وہ تجھے کل سمجھایا تھا تھوڑا آہستہ کہا کرو. فرمایا ابو بکر آپ میرے بڑے ہیں، میرے بھائی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہیں، لیکن خدا کی قسم جب تک میرے اوپر تشدد نہ ہو محمد رسول اللہ زندہ باد کرنے کا مزہ ہی نہیں آ رہا. اب ایک دن پٹائی کھا کے روز شام کو گھر پہنچتے تھے. جب گھر پہنچتے تھے روزانہ شام کو تو ان کی والدہ ان کی مرہم پٹی کر دیتی. آج جب شام کو گھر آئی ہیں اماں دروازے پہ کھڑی، بلال بیٹا ہاں میں چاہتی ہوں کہ ہم لوگ مکہ چھوڑ دیں. اچھا اماں، اب بلال تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ ہے، اماں مکہ چھوڑ دیں ہم لوگ؟ ہاں بیٹا میں چاہتی ہوں مکہ چھوڑ دیں. اب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کندھوں سے اپنی والدہ کو محبت سے پکڑا، کیونکہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نا، نبی علیہ السلام کی تربیت یافتہ ہے. اور بڑی پیار سے اپنی ماں کو کہا اماں جی سچ سچ بتاؤ یہ بات آپ کو سمجھائی کس نے؟ یہ پرپوزل کس نے رکھا؟ کیونکہ ہجرت تو تب ہوتی جب کوئی پیسہ دولت دھن دولت ہوتی، سامان ہوتا، کہیں جانے کی تیار. ہمارے پلے تو کچھ بھی نہیں، گھر بھی نہیں، جانور بھی نہیں، سرمایہ بھی نہیں. اماں کو کہا اماں سچی تو بتاؤ نا، یہ پرپوزل آپ کے سامنے کس نے رکھی؟ یہ رائے کس نے دی آپ کو؟ اب اماں نے کہا بیٹا اصل میں آج جب تم صبح نکلے نا تو تمہارے جانے کے بعد مکہ المکرمہ کا جو گورنر ہے ابو جہل اور اس کے جو ساتھی ہیں کیبنٹ میں، جو امیہ ہے، عتبہ ہے، ولید ہے، عبدالدان ہے، بچے بلال، یہ سارے کے سارے بڑے بڑے چودھری آج اکٹھے ہو کے آئے تھے. انہوں نے میری ماں کے آگے فرمائش کی ہے، درخواست کی ہے کہ بلال کی ماں، یہ بلال نعرے لگانے سے نہیں ہٹتا، یہ بلال محمد رسول اللہ کی وفاداری کے اعلان سے نہیں ہٹتا. ہم نے ظلم کیا، تشدد کیا، اس کو بے انتہا نشانہ بنایا، لیکن یہ پیچھے نہیں ہٹتا. ہم تجھے کہنے آئے ہیں، تجھے تیرے رب کا واسطہ ہے، اسے مکہ چلی جا. ہم تنگ آ گئے. بلال نے جب یہ بات اپنی ماں سے سنی نا، اپنی ماں کے کندھے کو پکڑا، خدا کی قسم ہم کامیاب ہو گئے. یہ لوگ تو ہمیں انسان بھی نہیں مانتے تھے، یہ تیرے دروازے تک آ گئے. مطلب انہوں نے محمد رسول اللہ کے دین کے وجود کو تسلیم کر دیا.
کے دروازے تک نہیں جا سکتا. یہ کیسے ہے؟ یہ کیسے علاج جیسا ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے. آج سے ہم اپنے آپ کو میاں صاحب کہتے ہیں, چودھری صاحب, انصاری صاحب, قریشی صاحب, خان صاحب, میر صاحب, ڈار صاحب کہتے ہیں. یہ پتہ ہے یہ اتنا قیمتی دین ہم تک پہنچا کیسے؟ وہ کون سی وجوہات ہیں؟ وہ کیا پس منظر ہے کہ کائنات میں آج اسلام سب سے بڑا مذہب بنا؟ پوری دنیا میں آج کہیں آپ چلے جائیں, اگر آب و ہوا ایک جیسی نہیں, پانی ایک جیسا نہیں, زبان ایک جیسی نہیں, لوگ ایک جیسے نہیں, رنگ ایک جیسا نہیں, تو کائنات میں صرف ایک چیز ایک جیسی ملے گی کہ دنیا کے 208 ملکوں میں تھوڑے سا زیادہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ چھوٹی بات. اچھا کبھی آپ نے اس پر گفتگو کی ہے کہ کائنات میں اسلام سب سے بڑا مذہب کیسے بنا؟ کبھی آپ نے اس کے اوپر چرچا کی ہے؟ نہیں. ہم لوگ جو گفتگو کرتے ہیں آپس میں, ہم فروعی مسائل کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. ان مسائل پر کہ جن کو تھوڑا بہت برداشت کرنے کے بعد تو قائم رکھا جا سکتا ہے, لیکن ہم مسائل کو لے کے ایک دوسرے کے دستے گریبان ہوتے ہیں. اس بات کا تو کبھی ذکر ہی نہیں آیا کہ ہم تک دین پہنچا کیسے. دیواس سے مدینہ المنورہ 5300 کلومیٹر ہے, 5000 کلومیٹر دور. یہ جذبہ کس نے پیدا کیا؟ محمد رسول اللہ کی محبت کا. کہاں سے آئی ہے یہ بات کہ صبح کو سخت سردی میں لوگ بستر چھوڑ کے مؤذن جب کہتے ہیں کہ آؤ, جو محمد رسول اللہ کے نام کی گواہی دیتے ہیں, جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ کے نبی, آؤ وہ مسجد تک پہنچو. کہاں سے یہ سیکھ چکے؟ وہ کیا بچوں؟ اچھا کبھی اس پر گفتگو ہوئی کیا پس منظر کیا ہے ہمارا؟ دنیا میں اسلام کائنات میں لوگوں تک کیسے پہنچا؟ وہ کون سا پیغام محبت ہے؟ وہ کون سی لوگوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگوں کے ساتھ محبتیں ہیں جس کی وجہ سے کائنات میں نبی علیہ السلام کا پیغام جو ہے محبت ہے. ہم لوگ کن باتوں پر گفتگو کرتے ہیں؟ بولے تیرا پاجامہ جو ہے ذرا زیادہ نیچا ہے, اس کو اونچا کر. محضر مولانا سے کل بھی کہہ رہا تھا کہ لوکل مفتی بہت ہے, آپ سے رات بھی. لوکل مفتی سمجھتے ہیں؟ لوکل مفتی نہیں سمجھتے. مطلب قبرستان میں جائیں, جنازہ ہو رہا ہوگا تو وہاں 200 مفتی قبر کے آس پاس کھڑے ہوں گے, ایسے نہیں کہہ رہے. نکاح ہو رہا ہوگا وہاں بھی 500 مفتی کھڑے ہوتے ہیں. قربانی ہو رہی ہوگی وہاں بھی. تو ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے گفتگو آگے چلا کر. بہت چھوٹا تھا میں تو ہمارے والد صاحب شیخ اسلام مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ تو جیسے بچوں کو سکھاتے ہیں, انہوں نے کہا بیٹا ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے. اب بڑے ہو کے جب پڑھنے کے لیے گئے مدرسے میں تو ازراہ اتفاق کے پاجامہ زیادہ نیچا تھا, تو کچھ لوگ ملے, انہوں نے کہا کہ یہ زیادہ نیچے ہے, تم جہنم میں جاؤ گے. بات صحیح ہے نہیں بھائی؟ ارے بھائی بتاؤ صحیح ہے نہیں؟ صحیح ہے. اور اگر یہ اونچا کر دے تو کہاں جائیں گے وہ لوگ؟ ارے رات میں نے اندور میں بھی کہا ہم جلسہ کرنے نہیں آئے, ہم صرف دین کی باتیں ایک دوسرے سے کرنے آئے تاکہ کچھ ہم سیکھیں کچھ آپ سیکھیں. اگر پاجامہ نیچے ہوگا تو کہاں جائیں گے جی؟ کہاں؟ شرمائیے نہیں, کہاں جائیں گے؟ اور اگر اونچا ہو تو کیوں؟ سنت.
اب میں جب گھر گیا میں نے اپنے ابا کو کہا، میں کہا آپ تو ہمیں کہتے تھے، آپ نے ہم سے بہت بڑا جھوٹ بولا. میں بیٹا کیا ہوا؟ میں کہا آپ بولتے تھے کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، یہ مدرسے والوں نے بتایا کہ وہ ٹکنوں میں پھنسی ہوئی ہے. اب نیچے کریں گے تو جنت، اوپر نیچے کریں گے تو جہنم، اوپر کریں گے تو. اب اگر ان سے پوچھو کہ کیوں، کہ جی سنت ہے، کیونکہ ہم نے نبی علیہ السلام کو تلاش نہیں کیا، پیارے پیغمبر علیہ السلام کو پڑھا نہیں ہے، لوکل مفتی بن گئے. آج حالت یہ ہے دین کی، کیلا بیچنے والا، امرود بیچنے والا، چائے بیچنے والا، کاسمیٹک بیچنے والا، مسجد کا پردھان، متولی، صدر، کروڑ پتی، ارب پتی، انجینئر صاحب، ڈاکٹر صاحب، وہ ساری فتویٰ دے رہے ہیں. ابھی آپ لوگ دے تو رہے تھے، اور جن لوگوں نے فتویٰ دینا ان کے پاس جانے کے لیے بولے موبائل چاہیے تو کمپنی کا، کار چاہیے تو کمپنی کی، ڈاکٹر چاہیے تو MBBS. لیکن جب دین کا مسئلہ پوچھنا ہو تو بولے ہم خود ہی بتا دیں گے. اچھا آپ نے دین کو اتنا سستا سمجھا کہ دین آپ کس سے مرضی پوچھ لیں، دین آپ کو کمپنی کا نہیں چاہیے، دین آپ کو اصلی نہیں چاہیے، دین کے وارثوں سے نہیں سیکھنا. اب جو آپ نے لوکل دین سیکھنا شروع کیا تو اب آپ کو یہ تو پتہ لگ گیا کہ پاجامہ اوپر نیچے کرنے سے جنت جہنم کا سگنل چلتا ہے، لیکن یہ نہیں پتہ لگا کہ اس کے اندر راز کیا چھپا ہوا ہے. اندازہ لگائیں کہ آپ دین سے کتنا دور ہیں، کتنا دور چلے گئے ہم لوگ دین سے. آپ کسی مسلمان کو پوچھ لیجیے آج کہ بھائی مسجد کیوں بنائی ہے، بتا دے گا کوئی؟ آپ بتائیے. نماز کے لیے. کیوں بنے؟ نماز. اب دیکھ لیجیے آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ مسجد کیوں بنائی. نماز تو حضرت مفتی صاحب سے پوچھ لو، قاضی صاحب بیٹھے بھوپال سے آئے ہیں، تشریف لائیں، پوچھ لو نماز فجر ظہر عصر مغرب عشاء اگر مجبوری میں گھر میں پڑھنی ہو تو ہو جائے گی، کئی رستے میں پڑھنی ہو تو ہو جائے گی، گاڑی میں پڑھنی تب بھی ہو جائے گی. پھر مسجد کیوں بنائی؟ 5 نمازیں فجر ظہر عصر مغرب عشاء، ان 5 نمازوں سے پاورفل ایک نماز ہے جس کو تہجد کی نماز کہتے ہیں. تہجد کے لیے پوچھو مفتی صاحب سے مسجد چاہیے، چلو لوکل مفتی پہلے بول رہے نہیں چاہیے، مسجد چاہیے تہجد کے لیے نہیں، امام چاہیے تہجد کے لیے نہیں، اذان چاہیے تہجد کے لیے نہیں. جب ان 5 نمازوں سے طاقتور نماز کے لیے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے تو ان 5 نمازوں کے لیے اتنا بڑا جگاڑ کیوں لگایا؟ کیوں؟ اچھا نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اندازہ لگائیں آپ لوگ دین سے ابھی کتنا دور ہیں. بولے جوتی ایڈیڈاس کی چاہیے، موبائل ایپل کمپنی کا، تو مولوی 6000 والا دے دو بڑھیا لاتے ہیں. اللہ رحم کرے. اگر میں پوچھوں گا 1-2 سے تو سارے ہی ایسے ہیں، ٹینشن مت لیجیے آپ. اور یہ زیادہ خوشی کی بات نہیں ہے. جن لوگوں کو منصب امامت دیا گیا ہو اور جن لوگوں کو منصب ایمان عطا کیا گیا ہو، جو دنیا میں چلتے پھرتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے کہلاتے ہوں، جن کو دیکھ کے ملک کی باقی قومیں یہ بات طے کرنے والی ہوں کہ اسلام اچھا مذہب ہے یا برا مذہب ہے، ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ مسجد کیوں بنائی، ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ نماز کیوں پڑھتے ہیں، ان کو یہی نہیں پتا کہ پاجامہ ٹکنے سے کیوں اونچا ہے، لیکن ایک دوسرے پر ان باتوں کو لے کے فتوے بازی عروج کے اوپر ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم دین کو سمجھنا نہیں چاہتے. ہم نے بڑی چالاکی کے ساتھ مذہب کو دنیا سے الگ کیا، بڑی چالاکی کے ساتھ.
ہم نے کہا مذہب الگ ہے، سیاست الگ ہے، مذہب الگ ہے، کاروبار الگ ہے، مذہب الگ ہے، گھر الگ ہے. اور جب مسلمانوں نے یہ بات کی کہ مذہب الگ، گھر الگ، مذہب الگ، سیاست الگ، مذہب الگ، کاروبار الگ، مذہب الگ، دوستی الگ، تو اسی دن سے مسلمانوں کا زوال شروع ہو گیا. کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہیں نہیں کہا. انہوں نے تو کہا کہ میں مذہب لے کے نہیں آیا، میں دین لے کے آیا، جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. پڑھیں صحیح بخاری میں نبی علیہ السلام کا فرمان موجود ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اپنا پاجامہ لاچا لونگی اپنے ٹخنوں سے، اپنے یہ جو گٹھے جن کو بولتے ہیں پنجابی میں، ان سے اونچا کر لو. اب جب یہ فرمان جاری ہوا، رسول اللہ کے سب سے قریبی صحابی جو دوست ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو سب سے بڑے مسلمان ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے آئے، تھوڑے ہیلتھی تھے نا. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پتہ لگا آپ نے پاجامہ اونچا کرنے کا حکم دیا. یا رسول اللہ میرا اکثر ڈھلک جاتا ہے، کپڑا نیچے ہو جاتا ہے. اور فرمایا ابو بکر تمہارے لیے تو لکھا ہے، یہ حق ہے، یہ جو فتویٰ یہ سچ ہے کہ پاجامہ ٹکنوں سے اونچا رکھنا ہے. سیدنا ابو بکر صدیق نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کپڑا کیوں اونچا کروا دیا؟ سنیں حدیث کا مفہوم. یہ کپڑا ٹکنوں سے اونچا اس لیے کروایا کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم جاری کیا کہ جو لوگ اکڑ کے چلتے ہیں ہم نے کپڑا اونچا کروا دیا ایمان والوں کا، تاکہ اب ان کی گردن میں جو سریا ہے وہ نکل جائے، یہ جھک کر چلے، یہ عاجزی کے ساتھ چلنے لگے. اب اگر مسئلہ اب بھی نہیں سمجھ آیا پھر سمجھو دوبارہ دیسی طریقے سے. ایک بندہ 5 ٹائم نماز پڑھتا ہے، ایک بندہ روزہ رکھتا ہے، ایک بندہ باشرہ داڑھی رکھتا ہے، ایک بندہ اسلامی کپڑے پہنتا ہے، ایک بندہ وقت پر زکوٰۃ دیتا ہے، ایک بندہ 5 گانا نماز مسجد میں پڑھتا ہے، چندہ بھی بہت زیادہ دیتا ہے، مولویوں کی خدمت بھی کرتا ہے، اور اس کا پاجامہ بھی ٹخنوں سے اونچا رکھتا ہے. لیکن وہ اپنے ماں باپ سے بدتمیزی کرتا ہے، وہ راہگیروں کے سلام کا جواب نہیں دیتا، وہ بیوی کے منہ پر تھپڑ مارتا ہے، وہ اپنے بچوں پر ظلم کرتا ہے، وہ پڑوسیوں کے اوپر ناجائز حکمرانی کرتا ہے. تو اب یہ پاجامہ ٹخنوں کی بجائے گھٹنوں پر بھی کر لے گا تو اسلام کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. جب شریعت کی روح کو قتل کر دیا گیا، روح کا قتل کر دیا جب شریعت کی، تو مسئلہ ختم ہو گیا. اب کچھ نہیں، یہ اونچے یا نیچے کچھ نہیں، یہ اس وقت تک اونچا رہے گا، فائدہ مند ہوگا جب مزاج میں عاجزی ہوگی، مزاج میں انکساری ہوگی، مزاج میں نرمی ہوگی. اگر پاجامہ اونچا کرنے کے بعد بھی میاں جی اکڑ کر چلتے ہیں اور نیچے نہیں دیکھتے تو پھر ان کا کوئی فائدہ ملنے والا ہے نہیں. پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے مسجد بناؤ. قرآن نے کہا مسجد وہ لوگ بناتے ہیں جن کا دل چڑیوں کی طرح نرم ہے، جو اپنے رب کے اوپر یقین رکھتے ہیں، روز قیامت کے اوپر یقین رکھتے ہیں. صحابہ نے پوچھا کہ رسول اللہ مسجد بنانی ہے؟ جی. فرمایا مسجد بنانی ہے. تو مسجد کیوں بنانی ہے؟ بولے دیواس والے بولتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے لیے بنانی ہے. تو نبی علیہ السلام سے پوچھے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کے گھڑسا سے پوچھے مسجد کیوں بنانی ہے؟ پوچھیں علماء سے مسجد کیوں بنانی ہے؟ تو امام بخاری نے، امام نسائی نے، امام ابو داؤد نے، صاحب طبقات نے، پوری شریعت اسلامیہ نے متفقہ طور پر کہا کہ محمد رسول اللہ نے اس لیے مسجد بنانے کا حکم دیا تاکہ ہم 5 گانا نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے. نماز پڑھنے کے لیے نہیں، جماعت کے ساتھ.